میرے بھائی اگر آپ کو اپنی جان کی اتنی پرواہ ہے، نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا مریم صفدر ہے، تو میرے بھائی آپ ملک کا پیسہ لوٹا ہوا دے دو، آپ اپنا حساب دے دو نا. مجھے کہتے ہیں کہ یہ چوری کا مال ہے آپ کی دکان، یہ کرپشن کا مال ہے، یا میں کوئی جنرل کونسلر ہوں تو یہ میں نے کرپشن کر کے یہ دکان بنائی ہے، تو یہ دکان مجھے دینی پڑے گی اور مجھے رہائی مل جائے گی. اس کے اگر خود فوجی ہے پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ بولتا ہے. میرے بھائی یہ کیسا فوجی ہے؟ میں نے تو پہلے کہا تھا اس کی پینشن بھی بند کرو. اس کی پینشن کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ کیپٹن مت لگاؤ. کیپٹن لگتا ہے فوج بھی بدنام ہوتی ہے میرے بھائی. اس ٹائم پہ یہ سیاسی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، اس ٹائم یہ نواز شریف کا جوائی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جناب مریم صفدر کا تو میرے خیال ہے شوہر کام لگتا ہے، پرسنل سیکرٹری زیادہ لگتا ہے یا باڈی گارڈ لگتا ہے، جس کو یہ لے کے آتا ہے. تقریر وغیرہ کرنی ہو تو بیچارہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب بی بی جی نے جب مریم نے تقریر کر لی پھر جناب اسے سکورٹی دیتا ہے، سب کو کہتا ہے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. ایک بار وہ میرے خیال ہے عدالت جا رہی تھی تو مریم کے ساتھ میرے خیال ہے کوئی صحافی ٹچ ہو گیا تھا یا پولیس والا، تو اتنا گرم ہو گیا وہ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹ جاؤ. ابے ایسے کرتوت تم نے کیوں کیے جو آج تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو؟ مولانا صاحب آ رہے ہیں، 40,000 ڈنڈے کی فوج تیار کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب بی بی سی ہو گیا، CNN ہو گیا، انڈیا والے کیا ان کو تو مدعا چاہیے. یہ دیکھیں ہم پہلے کہتے ہیں کہ مدرسے میں یہ طالبان بناتے ہیں، مدرسے میں یہ دہشت گرد بناتے ہیں. یہ دیکھو مدرسے میں تعلیم نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، ان کو بدنام اب کون کر رہا ہے؟ یہی مولانا بدنام کر رہے ہیں نا. وہ آپ قرآن کی تعلیم دو، آپ اسلام کی تعلیم دو، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دو. میرے بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے دین اور سیاست پہلے تھی. لوگ سیاست کو عبادت کر گئے، جو سیاست کاروبار ہے، عبادت کوئی بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، مولانا ہے، مولوی ہے مسجد کے، آپ دین کی ایک تبلیغ کرو، آپ 5 وقت کی نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے، آپ نماز کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں کسی کو 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے میرے سمیت. ہم پہلے کلمے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم پہلے کلمے کا ورد کرتے ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی خدا را آپ پاکستان کو اور بدنام نہ کرو. آپ مذہبی کارڈ مت کھیلو. نواز شریف ہو گیا، کیا کیا؟ ایک اسپتال نہیں بنا سکے ہو یار. لندن میں اربوں خربوں کے فلیٹ بنا لیے ہیں. زرداری نے وہ اپنے محل بنا لیے ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے. ان کی یو زمین ان کی نسلوں سے نسلیں کھا سکتی ہیں. ہمارا غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، تاجر تباہ ہو گیا. آج ٹیکس لگ رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں. کسی وجہ سے انہی کی قرضوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، انہی کی کرپشن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خدا را یار ہمارا ملک کس طرح استحکام کرے گا؟ زرداری کہتا ہے نواز شریف چور ہے، نواز شریف کہتا ہے عمران چور ہے، عمران کہتا ہے یہ سارے چور ہیں. یہ چور کھیلتے رہیں گے. ملک کو کس نے چلانا ہے؟ ملک تو پھر اللہ ہی چلا رہا ہے نا. نیچے تو سب فارغ ہی ہے. یا ہماری یہاں پاک آرمی ہے، پیچھے پاک آرمی آئے گی. اب عمران خان کو بھی ہٹا دو، پیچھے لیڈر کیا رہا؟ نواز شریف صاحب ہسپتال منتقل ہوئے ہیں. شہباز شریف نے عدالت سے رجوع کیا ہے. میرے بھائی میاں محمد نواز شریف کو بیرون ممالک جانے کی اجازت دی جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کے بھائی کو بیرون ملک بھیجا جائے، بھائی کس کھاتے میں بھیجا جائے؟ خالی وہی قیدی ہے، باقی جو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی کوئی نہ ضمانت بھی نہیں ہوتی، جن کی سنائی بھی نہیں ہوتی. یہ تو پھر نصیبوں والے ہیں کہ جب یہ اسپتال ابھی پہنچتے نہیں ہیں تو ان کے جو جیلیں ہیں وہ جناب وہ نون لیگ والے وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں اپنا ایک مجمع لے کے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب ایک قیدی ہے اس کو اگر رہائی ملتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر وہ ہاسپٹل جائے یا آگے پیچھے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بھی یہ اتنے سارے ان کے جالے، ان کے نعرے مارنے والے، یہ سیاسی لیڈر کیسے آ جاتے ہیں؟ انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یار مجھے یہ بتائیں نواز شریف نے جو اربوں خربوں کٹھے کیے ہیں وہ کیا آپ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکتا تھا؟ اب بھٹو کی بھی پڑی ہوئی ہے، اپنے بھٹو کا نام ویسے استعمال کرنا پڑتا ہے، بھٹو سے تو ہمیں بڑی محبت. جناب اپنے زرداری صاحب جو بلاول زرداری ہے نا، بھٹو تو نہیں ہے. بھٹو کہنا تو توہین ہے نا اس کی. اس نے تو ہمیں ملک کا آئین دیا ہے. بھٹو تھا، پہلے بھی کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو تھا جب بے نظیر بھٹو تھے. ہمیں ان سے دلی محبت ہے. باقی وہ لیڈر تھے آگے تو ان کی روٹی روزی کھانے والے ہیں. بھٹو کا نام لگا کے، جیسے مریم ہوگی یا نواز کا نام لگا کے، وہ صفدر کو پکڑا، صحیح کیا، اسے ٹول پلازے سے پکڑا، صحیح کیا ہے. اس کو بھی چھترول گڑے. وہ نشے میں نا، وہ میرے خیال ہے شوٹے لگا کے وہ عدالت کے بارے میں بھی بولتا ہے، خلاف بولتا ہے، ججوں کے بارے میں بولتا ہے، وہ قانون کے بارے میں بولتا ہے، فوج کے اگر خود فوجی ہے پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ بولتا ہے. میرے بھائی یہ کیسا فوجی ہے؟ میں نے تو پہلے کہا تھا اس کی پینشن بھی بند کرو. اس کی پینشن کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ کیپٹن مت لگاؤ. کیپٹن لگتا ہے فوج بھی بدنام ہوتی ہے میرے بھائی. اس ٹائم پہ یہ سیاسی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، اس ٹائم یہ نواز شریف کا جوائی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جناب مریم صفدر کا تو میرے خیال ہے شوہر کام لگتا ہے، پرسنل سیکرٹری زیادہ لگتا ہے یا باڈی گارڈ لگتا ہے، جس کو یہ لے کے آتا ہے. تقریر وغیرہ کرنی ہو تو بیچارہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب بی بی جی نے جب مریم نے تقریر کر لی پھر جناب اسے سکورٹی دیتا ہے، سب کو کہتا ہے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. ایک بار وہ میرے خیال ہے عدالت جا رہی تھی تو مریم کے ساتھ میرے خیال ہے کوئی صحافی ٹچ ہو گیا تھا یا پولیس والا، تو اتنا گرم ہو گیا وہ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹ جاؤ. ابے ایسے کرتوت تم نے کیوں کیے جو آج تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو؟
عمران خان کی بات کرتے ہیں، یہ کیس کوئی عمران خان نے تھوڑے بنائے ہوئے ہیں، یہ زرداری نے ان کے خلاف بنائے، انہوں نے زرداری کے خلاف بنائے، یہ نواز شریف، ان دونوں نے چور چور بھائی بھائی، چور چور بھائی بھائی، آپس میں بھائی بھائی، اوپر سے چور چور. پہلے یہ دونوں کہتے تھے وہ چور ہے، وہ کہتا تھا یہ چور ہے، ٹھیک ہے جی. بعد میں عمران خان آ گئے، انہوں نے کہا جی اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم صاف ہو گئے ہیں، اب یہ چور ہے. عمران خان نے کہا یہ سارے چور ہیں. تو اسے عمران خان نے تو صحیح بولا ہے کہ چوروں کو پکڑا تو ہے نا، کم سے کم سال سوا ڈیڑھ سال میں اب یہی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. ہاؤسنگ اسکیم لائی ہے، اب ایک کامیاب نوجوان کردے والی اسکیم لائی ہے، اپنا گھر بنایا ہے، لنگر خانہ کھولا ہے. پھر بھی ان کو نون لیگ والوں کو، پیپل پارٹی والوں کو، مولانا صاحب والوں کو، ڈیزل صاحب والوں کو، انہیں مولانا کہنا بھی اب کیا کریں، تو ہی نہیں لگتی ہمیں کہ ان کی سیاست میں جو آ گیا ہے میرے نظریے میں وہ مولانا شلانا نے کچھ بھی نہیں ہے، وہ روٹی روزی کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے جی. لنگر خانہ کھولا، انہوں نے اس پہ بھی وہ قیامت ڈھا دی. عمران خان نے یہ کیا کر دیا ہے، مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے. یہ ابے بھائی لنگر خانہ میرے لیے نہیں کھولا، آپ کے لیے نہیں کھولا، یہ بیچارے اس غریب کے لیے کھولا ہے جس کا دیہڑی نہیں لگتی مزدور کی. ٹھیک ہے جی. جس کا گھر بار نہیں ہوتا، اپنا گھر اس کے لیے جو مسافر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں اپنی دکان چھوڑ کے لنگر خانے میں روٹیاں کھانی شروع کر دوں، میں اپنا گھر چھوڑ کے اور اپنے گھر میں رہوں گا. نہیں، یہ ان غریبوں کے لیے جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جگہ جگہ مزدوری کرتے ہیں، مزدوری ان کو نہ ملے تو بیچارے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اس لنگر خانے سے کھائیں گے، ہمارے ٹیکس سے کھائیں گے نا. عمران خان کوئی اپنی جیب سے نہیں کھلا رہا، یا زرداری یا نواز شریف اپنی جیب سے نہیں کھلائے گا. پر یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے. وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ غریب کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کریں گے میرے بھائی. پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو وہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا نا، خالی پیٹ وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ خالی پیٹ تو مجھ سے بھی بات نہیں ہوگی. اب کیا کریں گے؟ اب عمران خان کو یہ الزام دے رہی ہیں. عمران خان نے تو یہ کوئی الزام نہیں لگایا نا. یہ قانون نیب بھی انہی کا بنا ہوا ہے، جو کیس تھے وہ بھی انہی کے بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ سب اداروں کو مضبوط کیا ہے، نیب کو فل اختیار دیا ہے، سیاست سے بالا تر کیا ہے. نیب نے اپنا جو علیم خان ہو گیا ہے اس کو اندر نہیں کیا ہوا، جہانگیر تارین کو نااہل نہیں کیا، عدالت نے کیا ہے نا. اگر عدالتیں عمران خان کے ماتحت ہوتی تو آج پی ٹی آئی والے تو سب سے بڑے سپر مین ہوتے. ٹھیک ہے جی. باقی بھی جن کے خلاف ہے تو ان کے خلاف بھی تحقیقات کرے گی. ابھی بھی یہ قانون میں ترامیم کی گئی ہیں کہ ان کو سی کلاس ملنی چاہیے. تو سی کلاس ان کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہوگی نا جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب کتنے بیمار ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتی ہیں، بوڑھے بزرگ جیلوں میں ہیں، ان کے گردے نہیں خراب ہوتے، ان کے معدے نہیں خراب ہوتے. ابھی پچھلے دنوں ابھی عدالت نے ایک بندے کو رہا کیا، پتہ چلا جی وہ تو 10-15 سال پہلے کا مرا ہوا ہے. اب اس کو کیا قبر کھود کے اس کو رہائی دیں گے، پٹھا لٹکائیں گے، ہاں بھی آپ رہا ہو چکے ہو. ہمارا تو قانون ہی ایسے بھائی، سنوائیاں ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کی زمینیں بک جاتی ہیں، مکان بک جاتے ہیں، کاروبار بک جاتے ہیں، بیچارے اپنے تن کے کپڑے بیچ دیتے ہیں پر ان کے کیسوں کی سنوائی نہیں ہوتی. یہ نواز شریف زرداری تو خوش نصیب ہیں، ان کو کم سے کم کچھ ملتا تو ہے نا، سی کلاس تو ملتی ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے اور ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتے ہیں. قیدی ایک ملزم ہے، وہ انٹرویو کرنے کے لیے آ رہا ہے، باقاعدہ وہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے، پروٹوکول میں آ رہا ہے. اور عمران خان سے یہ کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ اگر آپ کو اپنی جان کی اتنی پرواہ ہے، نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا مریم صفدر ہے، تو میرے بھائی آپ ملک کا پیسہ لوٹا ہوا دے دو، آپ اپنا حساب دے دو نا. مجھے کہتے ہیں کہ یہ چوری کا مال ہے آپ کی دکان، یہ کرپشن کا مال ہے، یا میں کوئی جنرل کونسلر ہوں تو یہ میں نے کرپشن کر کے یہ دکان بنائی ہے، تو یہ دکان مجھے دینی پڑے گی اور مجھے رہائی مل جائے گی. اب میں اس دکان پہ بھی قابض بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ چوری کے مال سے میں نے بنائی ہے، کرپشن کے مال سے، 2 نمبر کام سے یہ میں نے بنائی ہے، اور اسے میں اب چھوڑنے کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے تھانے کچہری بھی نہ بھیجو اور اس دکان کے اندر رکھو. جن کا میں نے پیسہ کھایا ہوا ہے مجھے چھوڑیں گے. میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے یا کچھ کرنا ہو تو پہلے کہیں گے میرے بھائی دکان بیچو اور ہمارا قرضہ ہمیں واپس کرو. کہنے کی بات یہ ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میرے بھائی. پہلے بھی کہا تھا ہماری ہمدردی سب کے ساتھ ہے، وہ بھی انسان ہے. اگر نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا مریم صفدر ہے، صفدر ہمارے جتنے بھی ہیں، ہماری کسی سے کچھ نہیں ہے. عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ عدالتیں تو شروع سے بنی ہوئی ہیں، پاکستان 1947 سے عدالتیں بنی ہوئی ہیں. آپ اپنا احتساب دے دو میرے بھائی. ہم آپ کے خلاف بھی اتنا کیوں بولیں گے؟ پر ہمارا خون جلتا ہے نا. آج ہمارا ملک کس دانے پہ کھڑا ہوا ہے؟ آج ہم کشمیر کیا آزاد کرائیں گے؟ ٹھیک ہے جی. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، 40,000 ڈنڈے کی فوج تیار کر لی ہے. ٹھیک ہے. اب BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، انڈیا والے کیا ان کو تو مدعا چاہیے. یہ دیکھیں ہم پہلے کہتے ہیں کہ مدرسے میں یہ طالبان بناتے ہیں، مدرسے میں یہ دہشت گرد بناتے ہیں. یہ دیکھو مدرسے میں تعلیم نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. ان کو بدنام اب کون کر رہا ہے؟ یہی مولانا بدنام کر رہے ہیں نا. وہ آپ قرآن کی تعلیم دو، آپ اسلام کی تعلیم دو، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دو میرے بھائی. میں نے پہلے بھی کہا ہے، دین اور سیاست پہلے تھی. لوگ سیاست کو عبادت کر گئے. آج تو سیاست کاروبار ہے، عبادت کوئی بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. مولانا ہے، مولوی ہے مسجد کے، آپ دین کی ایک تبلیغ کرو، آپ 5 وقت کی نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے. آپ نماز کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں کسی کو 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے میرے سمیت. ہم پہلے کلمے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم پہلے کلمے کا ورد کرتے ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی خدا را آپ پاکستان کو اور بدنام نہ کرو.
آپ مذہبی کارڈ مت کھیلو. نواز شریف ہو گیا, کیا کیا, ایک اسپتال نہیں بنا سکے ہو یار. لندن میں اربوں خربوں کے فلیٹ بنا لیے ہیں, زرداری نے وہ اپنے محل بنا لیے ہیں, سارا کچھ کر لیا ہے. ان کی جو زمین ان کی نسلوں سے نسلیں کھا سکتی ہیں. ہمارا غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, تاجر تباہ ہو گیا, آج ٹیکس لگ رہے ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ انہی کی قرضوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نا, انہی کی کرپشن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خدا را یار ہمارا ملک کس طرح استحکام کرے گا؟ زرداری کہتا ہے نواز شریف چور ہے, نواز شریف کہتا ہے عمران چور ہے, عمران کہتا ہے یہ سارے چور ہیں. یہ چور چور کھیلتے رہیں گے. ملک کو کس نے چلانا ہے؟ ملک تو پھر اللہ ہی چلا رہا ہے نا, نیچے تو سب فارغ ہی ہے. یا ہماری اب پاک آرمی ہے, پیچھے پاک آرمی آئے گی. اب عمران خان کو بھی ہٹا دو, پیچھے لیڈر کہاں رہا؟ سارے تو چور ڈاکو ہو گئے نا, سارے چور ڈاکو ہو گئے, سارے منافق ہو گئے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. پھر کہیں گے جی وہ ماشاء اللہ لگ گیا, اب جمہوریت بہت اچھی تھی. ہماری بات قسمتی ہے میرے بھائی کہ جو ہمارے سر پہ ہوتا ہے نا موجودہ, ہم اسے دیتے ہیں گالیاں. جب وہ بیچارہ چلا جاتا ہے رول کھول کے, 2 سال 2.5 سال 3 سال لگاتا ہے, 5 سال تو بامشکل پورے کرتا ہی نہیں ہے, نہ اسے کرنے دیتے ہیں. بعد میں جب دوسرا آتا ہے کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 اے بڑا بڑبوں بڑا چور آئے استاد, وہ پہلے والا ٹھیک سی. ہماری بات قسمتی ہے کہ ہم موجودہ کو کہتے ہیں چور, ٹھیک ہے, اور جو بعد میں آتا ہے نا, ٹھیک ہے جی, ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پہلے والا ٹھیک تھا. ٹھیک ہے جی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سوچو کہ ملک کو چلائے گا کون؟ ملک کو ہم نے چلانا ہے نا, ملک کیسے چلے گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں, ساری منافقتیں ہیں, یہ ساری سیاستیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارا ملک چل رہا ہے صرف اللہ کی آس پہ چل رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ آگے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہو, آپ کی کیا سوچ ہے, ہماری سوچ یہ الگ ہے.